کلپ نمبر 268۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 اور 105 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے، مشرکوں سے جب کہا جاتا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو وہ کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے۔ اس پر فرمایا کہ باپ دادا کی اتباع تب درست ہوتی جب وہ علم رکھتے اور سیدھی راہ پر ہوتے۔ آباء و اجداد کی ناجائز رسمیں پوری کرنے کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی دعوت ملنے پر کفار نے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دادوں کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو خوشی کی تقریبات میں اور غمی کے مواقع پر ناجائز و حرام رسمیں کرتے ہیں اور ان رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسمیں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ نیک لوگوں کی پیروی ضروری ہے۔ آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری الذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہٰذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر ہی نہیں۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں احادیث۔ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہوا، اس کی مناسبت سے ہم یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں 3 احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں
اور اسے ظلم سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ نمبر 2، اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علیکم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے بھی تو ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ